الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار کی ان آیات کے زیر سایہ اور اہل بیت اطہار کی نگاہ لطف کے زیر سایہ توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ سورہ مبارکہ کوثر کی ایک اجمالی سی تفسیر اور اس کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گرچہ ہم جیسے ادنا طالب علم اور جاہلوں کی مجال نہیں ہے کہ جو مقام فصاحت اور بلاغت قرآن کریم کا معجزہ کہلاتا ہو اس سورہ کے بارے میں ہم جیسے جوہلا گفتگو کریں. سورہ مبارکہ کوثر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختصر ترین لیکن جامع ترین سورہ مبارکہ ہے. اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت اپنی جگہ ایک خود بحث ہے، لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جہاں قرآن کریم نے اپنے معجزے کو سامنے لانا تھا، گرچہ پورا قرآن معجزہ ہے، مختلف اعتبارات سے معجزہ ہے، کم از کم بھی اگر ہم قرآن کریم کے علمی معجزے کے اعتبار سے بحث کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ بحث آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ہم سب کے لیے ایک سوال ہے یہ کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل حضرت ختمی مرتبت کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ معجزہ علمی ہے. ایک علمی معجزے کے عنوان سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اب جب علمی معجزے کے عنوان سے نازل کیا گیا ہے تو سوال فوری طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ عرب جاہلوں کے درمیان میں
ایک علمی معجزے کو نازل کرنے کا معنی کیا ہے؟ علمی معجزے کا تعلق ظاہری اعتبار سے اگر ہم اور آپ سمجھنا چاہیں تو جہاں علوم انسانی علم کسی ایسے مقام پر پہنچے کہ اس کو چیلنج کرنے اور اس کو عاجز کرنے کے لیے خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ معجزہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی میں لفظ عجز سے نکلا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عجز و انکساری، عاجزی اور انکساری۔ یہ جو لفظ عاجز ہونا ہے یہ عربی سے لیا گیا ہے۔ عجز کا اصل معنی عربی میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں اردو میں تو ناتوانی کے معنی میں ہے، کمزوری کے معنی میں ہے۔ مثلا جہاں کوئی شے کوئی چیز عاجز آ جائے، نہ کر سکے کسی کام کو انجام دے سکے، تو وہاں پر لفظ عجز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو اس کا اصل معنی کیا ہے؟ پس معجزہ کیا ہے؟ معجزہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو اپنے سامنے کی باقی تمام دلیلوں کو عاجز کر دے۔ خودی اعتبار سے دوسرا معنی معجزے کا یہ ہے کہ معجزہ اس قوت کے اظہار کا نام ہے کہ جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے۔ تیسرا معنی یہ ہے اس کا کہ صاحب معجزہ کے علاوہ باقی تمام اس دور کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس معجزہ جو انجام دیا گیا اس کو انجام دینے سے عاجز رہیں۔ پس معجزے کے اندر یہ تمام معنی عجز کے، عاجزی کے ہر اعتبار سے شامل ہے۔ اب وہ چاہے عقلی اعتبار سے ہو، چاہے اپنے مقابل کی دلیلوں کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے زمانے میں اس اعتبار سے ہو کہ صاحب معجزے کے علاوہ کوئی اس کو انجام نہ دے سکے۔ لیکن عاجزی مد مقابل کے اعتبار سے ہے، جس طرح کا مد مقابل ہوگا اسی اعتبار سے معجزہ آئے گا۔ تو اب ایک سوال ہے چھوٹا سا، یہی فوری طور پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ دور جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت کی بعثت ہوئی ہے، وہ دور عرب جاہلیت ہے۔ اب جاہلیت کے دور میں علمی معجزہ، تو اس کا جواب انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسی طرح سے کوشش جو ایک ہے ابتدائی طور پر، گرچہ آپ کے ذہن میں سورہ مبارکہ کوثر کے عنوان سے جب بھی ہم چونکہ بچپن سے نہ صرف یہ سورہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ایک نسبت خاص پیدا کرتا ہے کہ اس اعتبار سے شیعہ سنی تمام مفسرین متفق ہیں، مختلف جو سورہ کوثر کی جو تشریحات کی گئی ہیں، لفظ کوثر کے جو معنی اور مصادیق کیے گئے ہیں، شیعہ سنی بالآخر جن کے اوپر آ کر متفق ہوتے ہیں نکات، ان میں سے ایک نکتہ کیا ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کی ایک مصداق وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب اس اعتبار سے کہ یہ سورہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اس اعتبار سے ایک نسبت رکھتا ہے، یقیناً آپ کے محبین اور آپ کے شیعوں کے دلوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی نسبت ایک خاص محبت، خاص ان سے خاص علاقہ پایا جاتا ہے، اور اپنے اختصار، اپنے وزن کے اعتبار سے ایک ایسی سورہ ہے کہ جو حافظے میں بڑی جلدی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ابتدائی ترین سورہ کہ جو کسی بھی بچے کو بھی آسانی سے یاد کرائی جا سکتی ہے وہ سورہ مبارکہ کوثر، لہذا اس کا ہمارے ساتھ عام مسلمانوں کے اندر بھی جو تعلق اور جو ارتباط ہے سورہ مبارکہ کوثر سے وہ شدید ہے۔ اس کے ساتھ کہ جب ہم سورہ کوثر کو یاد کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کسی حد تک ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ایک اجمالی شان نزول بھی ہم میں سے ہر ایک کے ذہنوں میں موجود ہے کہ پیغمبر کو تانے دیے گئے، اس تانے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو نازل کیا۔ یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے ہم اس کو رد نہیں کریں گے، لیکن احتمالات شان نزول کے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے شان نزول صرف ایک جہت ہوتی ہے کسی بھی سورہ کے نزول کے اعتبار سے، لیکن اس کے علاوہ جو ابواب معرفت ہیں وہ اس شان نزول سے بند نہیں ہوتے۔ تو اب کوثر کے اعتبار سے آیا واقعاً یہ سورہ صرف تانوں کے جواب میں اتری ہے یا نہیں؟ صرف مقصد یہ ہے تو اس کے علاوہ بھی مقاصد ہیں سورہ مبارکہ کوثر کے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ سارے مقامات
ان کو سمجھنے سے پہلے آج ایک گفتگو کا ایک مقدمہ عرض کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری گفتگو کے لیے ابتدائی طور پر ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دین مبین اسلام ہمیں بہت سارے ایسے معارف کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دین چاہتا ہے کہ ہم ان معارف کو، ان حقائق کو دین کے سمجھیں، پہچانیں۔ یہ تمام کے تمام جو معارف ہیں وہ عام انسانی عقل کی جو سطح ہے اس سے بلند ہے، اور انہی کو اس وجہ سے کہ یہ عام عقل سے بلند ہوتے ہیں، ان کو یا اسرار کہا جاتا ہے یا غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسرار ہیں، یہ جتنے بھی غیب ہیں، دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر تدبر، تفکر، تعقل، اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی فکر کو استعمال کریں، اور پھر ان معارف کو درک کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا باب اپنی جگہ مفصل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ انسان کا جو فضل ہے کائنات میں تمام دیگر مخلوقات، فرشتوں اور اجنہ کے مقابلے میں، وہ فضل بنیادی طور پر انسان کا، اس کی عقل کا استعمال ہے۔ جو چیز فضیلت عطا کرتی ہے انسان کو تمام دیگر مخلوقات پر، وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنی عقل کو استعمال کرنا، انسان کے اندر فکر کا، تدبر کا اور تعقل کا مادہ پایا جانا۔ یہ معیار برتری یہ ہے۔ انشاءاللہ تفصیل اس کی میں کبھی اور عرض کروں گا، موقع رہا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تعلیم کی تمام اسماء کی، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد ان اسماء کو ہم نے ملائکہ کے اوپر پیش کیا اور ان سے کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان ہؤلاء کے نام بتاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر قرآن کی ہم عبارت کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدم کو تعلیم کی اور فرشتوں کو بغیر تعلیم کیے اللہ نے پوچھا کہ ان اسماء کے نام بتاؤ، کیونکہ ظاہر عبارت سے یہ بات ایسی لگتی ہے۔ علم دیا کس کو؟ آدم کو۔ پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان کے نام۔ تو اب اگر ایک عام بچہ بھی اس عبارت کو پڑھے گا تو وہ ایک دفعہ یہ سوچے گا کہ جب فرشتوں کو یہ نام تعلیم ہی نہیں کیے گئے تھے تو فرشتوں سے اس نام کا پوچھنا معنی کیا رکھتا ہے؟ لیکن وہاں پہ فرشتوں نے کیا کہا کہ اے پروردگار جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرشتوں کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار نے ان کو بھی تعلیم دی تھی، لیکن جو مرحلہ فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جو تعلیم دی جائے اس کو فکر، تعقل اور تدبر کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں پہنچانا۔ لہٰذا فرشتے اسماء یاد تو کر سکتے ہیں لیکن ان اسماء کو ملا کر کوئی تیسری چیز نکالنا یہ صلاحیت فرشتوں کے اندر پائی نہیں جاتی۔ لہذا فکر کی اگر تعریف کی جائے تو عام طور پر جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عام طور پر فکر کی تعریف یہ کہ اپنی معلومات کے ذریعے سے مجہولات کو دریافت کرنا، یعنی آپ کو اگر کچھ معلوم پتہ ہو تو ان کو ملا کر آپ اس سے کوئی مجہول، کوئی غیر معلوم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو تعریف ہے جو اتنی سنگین لگتی ہے، ہمیں اتنی بھاری لگتی ہے کہ معلومات سے مجہولات کو دریافت کرنا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہم ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ابتدائی سطح پر جو کویسچنز حل کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی تعریف کے ضمن میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کہ 3x = y، یہ بہت بچپن کا ابتدائی سوال ہے کہ 3x = y، تو اب آپ اس میں کہیں گے، آپ کہیں گے مجھے x یا y میں سے کسی ایک کی ویلیو بتا دو، دوسرے کی ویلیو میں آپ کو نکال کر بتا دوں گا۔ مثلا اگر آپ کو x کی ویلیو دے دی جائے 2 تو آپ کو پتا ہے کہ 3x کا مطلب اب کیا ہوگا 3 × 2، y کی ویلیو آپ کے سامنے خود بخود خود آ جائے گی 6۔ اب یہ جو آپ ریاضی میں بچپن میں ابتدائی طور پر ان معلومات گیون جو آپ کو ویلیوز دی گئی ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے آپ وہ چیز نکال رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں تھی، اسی پروسیس کا نام فکر ہے، یہ تعقل ہے۔ اب یہ جو پروسیس ہے، یہ جو کام ہے، یہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے کس کو عطا کی ہے؟ انسانوں کو عطا کی ہے۔ اور یہی وہ صلاحیت تھی، ورنہ تعلیم تو اللہ نے فرشتوں کو بھی دی تھی، لیکن جو صلاحیت فرشتوں کے اندر نہیں، اور جب فرشتوں کے اندر نہیں تھی تو فرشتوں کے درمیان کھڑے ہوئے جن، اس کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود
نہیں تھی۔ پس اللہ نے جب امتحان لیا تو تعلیم کے اعتبار سے یہ سب برابر تھے، انسان کو بھی وہی تعلیم دی تھی، فرشتوں کو بھی وہ تعلیم دی تھی، فرشتوں کے صف میں کھڑا ہوا جو جن تھا اس کو بھی یہ تعلیم معلوم تھی، لیکن اس تعلیم کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں پہنچنا یہ وہ صلاحیت ہے کہ جو انسان کے اندر موجود تھی۔ یہ یہاں تک آپ کو لایا صرف اس کی تفصیل انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن مرحلہ کیا عزیزو یہ ہے، اب شیطان کی جو انسان سے اصل دشمنی ہے، وہ دشمنی کی اصل بنا کیا ہے؟ اصل بنا انسان کے اندر موجود یہ صلاحیت ہے جو اسے انسان کو نہ صرف شیطانوں سے اجنہ سے بلکہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنا دیتی ہے۔ لہذا اس کی جو انسان سے دشمنی ہے وہ اس کی اس کوالٹی سے ہے جس کوالٹی کی وجہ سے انسان مقام خلافت اللہ کی قابلیت پیدا کرتا ہے اور شیطان کو، ابلیس کو وہ مقام نہیں ملا۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں انسان کو اگر کسی سے حسد ہوتا ہے تو وہ حسد اسی کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے اپنے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اب یہ جو شیطان کے اندر صفت ہے، پس شیطان کا دنیا کے اندر انسان کے مقابلے پر جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان سے عقل کی، فکر کی، تدبر کی جو طاقت ہے اس کو چھین لے۔ لہذا غور کیجئے گا، ہر وہ چیز جو انسان کے اندر سے فکر کو ختم کر رہی ہو، تفکر کو ختم کر رہی ہو، تعقل کو، تدبر کو ختم کر رہی ہو، وہ اپنے وجود کے اندر شیطانی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو انسان کو فکر کی طرف لے کر جائے، سوچنے کی طرف لے کر جائے، اس کے عقل کو استعمال کرنے کی طرف لے کر جائے، وہ اپنے وجود کے اندر رحمانی ہے۔ پس شیطانی اور رحمانی کا ایک معیار کیا ہے؟ جو آپ کو فکر کی طرف بلا رہا ہو، جو آپ سے کہہ رہا ہو پوچھو، سوال کرو، جو مکتب اس سے جڑا ہوا ہو کہ جو کہہ رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پس ہمارے مکتب کا کمال کیا ہے؟ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوال مت کرو کافر ہو جاؤ گے، پوچھو مت نہیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ ہمارے ائمہ کون ہے؟ جو کہہ رہے ہیں سلونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ لہٰذا ہمارا مکتب بھی آج تک الحمدللہ تمام سوالات کے جواب دیتا ہے اور دینے پر قادر ہے۔ اب اسی سے فرق ہے، اس کے مقابلے پر ہر وہ مکتب جو سوچنے پر پابندی لگا دے، چاہے کسی بھی مقام پر ہو، جو فکر کرنے پر پابندی لگا دے، جو آپ سے یہ کہہ نہیں سوچو نہیں کافر ہو جاؤ گے، تو اب ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود معلوم ہے کہ اس مکتب کے ریشے کہاں جا رہے ہیں، خود بخود معلوم ہے۔ لہذا شیطان کی جو اصل جنگ ہے انسان سے وہ کیا ہے؟ انسان سے فکر کو، انسان سے تعقل کو، انسان سے تدبر کو چھین لیا جائے۔ لہذا خود اگر ہم اس بات پر غور کریں، سید الشہداء ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا خصوصاً یہ جو فرش اعضاء کے نام پر ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے، یہ واقعاً ہمارے اوپر ایک بڑا احسان ہے کہ فرش اعضاء خاص طور پر اہل بیت اطہار سے منسوب ہو کر ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی درسگاہ بن گئی ہے کہ جو 1400 سال سے عقل کو، فکر کو اور تدبر کو جلا دینے والی ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والا اگر آتا ہے تو عقل کے دروازوں کو کھول کر آتا ہے، نہ کہ عقل کو اپنی جوتیوں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر آتا ہے۔ یہاں عقل کی یہ دسترخوان عقل کا دسترخوان ہے، یہ فیض عقل کا، تدبر کا فیض ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، قرآن کئی مقامات پر اسی لیے ہمارے شعور کو اور ہمارے ادراک کو چیلنج کرتا ہے۔ ہر وہ جگہ جو عام طور پر انسان کی عام عقل سے دریافت ہونے والی نہیں ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے اور پھر ہماری عقل کو متوجہ بھی کرتا ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جو ہماری عام عقل کے مخالف ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا شہید کی حیات کا مرحلہ جب آتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے کہ وہ جو قتل ہوا ہے، جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ دیکھو یہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ میرے راستے میں قتل ہوا ہے، خبردار اس کو مردہ مت کہنا۔ مردہ کیوں نہیں کہنا؟ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک، جس کو ہم زندہ سمجھتے ہیں، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارنے والے ہیں یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں۔
تو اب قرآن ایک عجیب انداز سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. کچھ چلتے پھرتوں کو جنازہ کہہ رہا ہے اور کچھ جنازوں کو زندہ کہہ رہا ہے. لہذا یہ جو مرحلہ ہے، اب میں شہید کی حیات کو کیسے سمجھوں؟ عام عقل سے دریافت نہیں کیا جا سکتا. لہذا اسی طرح سے اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں مثلا خود فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اس کا معنی کیا ہوا کہ لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے جو عام عقل سے دریافت ہونے والی نہیں ہے. یہ تمام کے تمام مقامات کہ جو انسانی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند رکھے، یہ تمام کے تمام مقامات وہ ہیں کہ جن کو دریافت کرنے کے لیے، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ آسانی سے دریافت نہیں ہوتے. بس ان تمام کی کیفیت اسرار، سیکرٹ کیفیت ہے، چھپی ہوئی ہے، غیب کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ جو بھی چیز انسان کی دسترس سے باہر ہوتی ہے، جو بھی چیز انسان کو مشکل سے حاصل ہونے والی ہوتی ہے، انسان کے اندر اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے. فطرت ہے انسان کی. جو چیز آپ کو آسانی سے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، انسان اس کی قیمتی کو، اس کی فوائد کو، اس کی اہمیت کو نہیں دیکھتا. میں ایک چھوٹی سی مثال، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک چھوٹی سی مثال ہے. سورج کی روشنی انسان کے وجود اور زمین پر انسانی حیات کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یعنی اگر کچھ عرصے کے لیے سورج کی روشنی زمین پر آنا بند ہو جائے تو زمین اپنے تمام زندہ وجودوں کے ساتھ نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب اتنی ضروری شے، لیکن چونکہ ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشکل کے آسانی سے دستیاب ہے، تو ہمارے اندر سورج کی روشنی کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر اس طریقے سے پائی نہیں جاتی. یہ انسانی فطرت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت کے پیش نظر ہر وہ چیز جس کی قدر زیادہ ہے، جس کی ارزش زیادہ ہے، جس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کو انسان کی دسترس سے باہر رکھا ہے، خاص طور پر ان چیزوں کو کہ جن کی قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے. لہذا تلازم ہے، ایک طرح کا لازمہ پایا جاتا ہے چیزوں کی قدر اور ارزش اور اہمیت کے زیادہ ہونے اور ان کے چھپے ہوئے یا مخفی ہونے میں. لہذا تمام چیزیں، خزانے کو خزانہ کیوں کہتے ہیں، اس کی قدر کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ہر وہ معدن، ہر وہ منرل کہ جو مشکل سے ہاتھ آنے والا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے. بس ان تمام چیزوں کے درمیان میں جو رابطہ ہے، میں آپ کو ایک خاص منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب اگر دنیا میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو رکھا ہے، اسی طرح سے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ نے، جن کی اہمیت ہے، جن کی قدر ہے، جن کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. لہذا ہمارے وجود کے اندر ہمارے بدن کی اہمیت زیادہ ہے یا ہماری روح کی اہمیت زیادہ ہے؟ یقیناً ہماری روح کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح کی وجہ سے ہی ہماری حیات ہے. ہماری روح ہی ہماری اصل ہے، ہماری روح ہی ہماری اصل پہچان ہے، ہماری روح ہی ہے کہ جو ہماری اصل ہے. اب یہ جو روح، جو اصل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. روح کو دریافت کرنا آسان نہیں ہے. روح کو دریافت کرنا، ہم اپنے بدن کو آسانی سے دریافت کر لیتے، لیکن روح کا دریافت کرنا آسان. بس جو چیز جتنی اہم، جتنی ویلیویبل ہے، اس کے اندر خفا کی کیفیت اتنی زیادہ ہے. یہ مقدمہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اب ہم جس ذات بابرکت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے وارد ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہدایت کا سلسلہ کہ جو انبیاء، ائمہ اور اولیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے جاری رکھا، ان کا ایک سلسلہ ہم معمولاً جب سلسلہ ہدایت کو بیان کرتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اوصیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن معمولاً ایک اہم جو سلسلہ ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے اپنے زمانے کی سیدۃ النساء خواتین کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.
لہذا میں آپ کی خدمت میں کبھی انشاءاللہ خود یہ موضوع، حضرت کا جو مشہور لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، خود اس موضوع پر کبھی بحث کروں گا تو پھر آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ مقام سیدہ ہونا یہ کیا ہے۔ اجمالی طور پر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہتے ہیں، تو بس یاد رکھیے گا جس طرح سے مردوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے سلسلے کو انبیاء، ائمہ، اولیاء اور اوصیاء کے ذریعے سے چلایا ہے، خواتین میں اس کے بالکل مد مقابل جو سسٹم ہے یا جو درجات ہیں وہ سیدۃ النساء کے درجات ہیں۔ اور ان سیدۃ النساء کے درجات میں بھی اسی طرح سے جس طرح سے تمام انبیاء کا سید و سردار سید الانبیاء کہلاتا ہے، اسی طرح سے تمام خواتین کی سید و سردار اور خصوصاً سیدۃ النساء کی بھی جو سید و سردار ہے وہ سیدۃ النساء العالمین کہلاتی ہے۔ یہ درجہ، یہ مقام یاد رکھیے گا۔ اس سے آگے چل کے میں ایک مطلب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اسی موضوع کا انشاءاللہ حصہ ہے۔ بس ہدایت کا سلسلہ جب تک آپ سیدۃ النساء خواتین کی جانب سے اس سلسلے کو ذکر نہیں کریں گے، ہدایت کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ان تمام سلسلے کے اندر تمام کے تمام انبیاء، ائمہ، اولیاء، اوصیاء اور حتی سیدۃ النساء، ان سب کی کیفیت ظاہری ہے، لیکن ان تمام کے درمیان واحد ذات بابرکت حضرت زہرا ہے کہ جس کے اندر کیفیت خفا ہے، کیفیت اسرار ہے۔ حضرت کی جو ذات بابرکت ہے اس کے اندر سر کی کیفیت پائی جاتی ہے، ظاہری کیفیت نہیں ہے، باطنی کیفیت ہے۔ لہذا انشاءاللہ مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے اندر سر کیوں پایا جاتا ہے، اس کا صرف ایک اشارہ کروں گا تاکہ مطلب آپ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دنیا ہے، مادی مٹیریل جو دنیا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ تمام مقامات عظمت کو ظاہر کر سکے۔ حتیٰ انبیاء کے بھی، اولیاء کے بھی، اوصیاء کے بھی، ائمہ کے بھی بہت سارے مقامات فضیلت ظہور پذیر اس دنیا میں نہیں ہو سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو رکھا ہی اس لیے، یعنی ایک مقصد قیامت کو برپا کرنے کا کیا ہے کہ ان ذوات بابرکت جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں، ان انبیاء، ان ائمہ کے جو بعض فضائل اور مناقب ہیں وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو ظہور دیں گے۔ پس قیامت کی کیپیسٹی کو بڑا اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنے ان خاص بندوں کے مقامات فضیلت کو قیامت کے دن ظہور دے سکے۔ لہذا غور کیجئے گا، قیامت کے دن یہ جو فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ وہ لوگ جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے اور وہ لوگ دوسری طرف جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ یہ اعمال کے وزن کا زیادہ اور کم ہونا قیامت کے دن انسانوں کے لیے، ہمارے لیے اس وقت معنی پیدا کرے گا جب ہمارے اعمال جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے رہے ہیں ان سے جا کر وصل ہوگا۔ اب جن کے اعمال کا تعلق جا کر اہل بیت اطہار سے وصل ہوگا ان کے اعمال میں وزن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن جن کے بھی اعمال کا سلسلہ جا کر اہل بیت اطہار سے وصل نہیں ہوگا، جتنے مرضی اعمال ہوں سب کے سب ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا اعمال کی ظاہری شکل کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اعمال دنیا میں اور آخرت میں جا کر وصل کس کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی جگہ ادلہ اس کے موجود ہیں، وہ میں کبھی موقع رہا تو وہ بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن تمام کے تمام جتنے بھی ذوات مقدسہ ہیں ان کے درمیان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو کیفیت ہے، یعنی حضرت کی ذات، حضرت کی شخصیت ایک ایسی ذات اور ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اندر یعنی اس ذات کی اصل ہی خفا ہے، اسرار ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ دنیا حضرت زہرا کے مقامات کو اصلاً ظہور دینے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ لہذا جب حضرت دنیا میں آئی ہیں تو اب غور کیجئے گا، تمام کے تمام معصومین کے درمیان میں اپنی عمر کے اعتبار سے سب سے کم عمر ہونا، حضرت کی عمر مبارک 18 سے 22 سال جو ہماری روایات کہتی ہیں مستند، 18 سے 22 سال کم ترین عمر کا ہونا، پھر حضرت کا خاتون کی صورت میں مستور ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ خاتون ہونے کے اعتبار سے چونکہ خاتون کے تمام مقامات عام طور پہ دنیا میں بھی اگر وہ مستور ہے، پردے میں ہے، تو پھر اس کے تمام کمالات خود بخود اس کے خاتون ہونے کی کیفیت کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہو پاتے۔ پھر اس کی تربت اطہر کا
آج تک معلوم نہ ہونا، خود تربت کا حضرت کی خفا میں ہونا، یہ وہ تمام کے تمام مرحلے ہیں کہ جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تمام کے تمام معصومین کے درمیان میں وہ ذات کہ جو اسرار الہیہ کو اپنے وجود کے اندر لیے ہوئے ہے، وہ ذات بابرکت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت۔ لہذا پروردگار کے اسماء کی ظاہری کیفیت کی طرف اگر آپ نے جانا ہو تو انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ائمہ پروردگار کے اسماء ظاہریہ کی تجلی ہیں، لیکن پروردگار کے اسماء باطنیہ اور اسماء اسراریہ کی اگر کوئی ذات تجلی ہے زمین پر تو وہ تجلی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ بس اسرار الہیہ، آپ غور کیجئے گا، جو ذات تجلی اسرار الہیہ ہے اس کی ذات کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اس کی ذات کے اندر سر پایا جائے، اس کی ذات کے اندر خفا پایا جائے۔ اب اس خفا کی وجہ سے، اس ذات کے پراسرار ہونے کی وجہ سے حضرت کے حوالے سے جہاں کہیں پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اب وہ چاہے قرآن کریم میں پروردگار کی گفتگو ہو یا پیغمبر کی حضرت زہرا کے بارے میں گفتگو ہو یا ائمہ اطہار کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو، آپ جہاں کہیں پر بھی جناب سیدہ سے متعلق گفتگو دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو سری اور باطنی کیفیت خود بخود محسوس ہونے لگے گی۔ مثلا انشاءاللہ اب کوثر پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اب کوثر جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قرآن جب لفظ کوثر استعمال کر رہا ہے تو یہی لفظ کیوں استعمال کیا ہے قرآن نے؟ آسانی سے سمجھ میں آنے والا مقام کوثر نہیں ہے۔ دوسری آیت یا دوسری سورہ کہ جو حضرت سے منتسب ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس کی بھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ مقام لیلۃ القدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیلۃ القدر کی ایک تفسیر جو ہے، اگر ائمہ یہ تفسیر نہ کریں تو اس وما ادراک ما لیلۃ القدر کا یہ ڈائمنشن ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ جب امام معصوم نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ لیلۃ القدر میں لیلہ سے مراد، اس رات سے مراد، لیلۃ القدر جو کہا گیا لیل سے مراد ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور قدر سے مراد ذات گرامی حضرت اقدس پروردگار عالم کی ذات۔ تو اس مرحلے پر آ کر اگر ائمہ اس راز پر سے پردہ نہ ہٹائیں تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر ہے کیا، ہم نہیں سمجھ سکتے، اسرار ہیں۔ جب پیغمبر جناب سیدہ کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے تمام معصومین کے لیے القابات کو استعمال کیا، لیکن جب جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو اسرار میز ہے۔ مثلا جب حضرت فرماتے ہیں فاطمہ ام ابیہا، تو اگر آج یہ باتیں میری کچھ آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے سوتے وقت آپ کو میری کوئی بات یاد رہ جائے تو تھوڑی دیر بستر میں ہی لیٹ کر سوچئے گا کہ ام ابیہا کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خاتون جو اپنے ہی باپ کی ماں ہو، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ معنی پر غور کرنے لگیں گے تو جو چیز آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یقیناً یہاں کوئی سر ایسا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب جناب سیدہ کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو حوراء الانسیہ، سیدہ ایک انسانی حور ہے، تو اب یہ بحث ہے نا، آپ کبھی سوچے گا بیٹھ کر، آج رات یہ بات ذہن میں رہ جائے تو یہ بھی سوچے گا کہ حور کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، حور کا ایک تصور وہ ہے کہ جو ہمسائے سے آیا ہے۔ اب وہاں پر بہت سارے مقامات ایسے ہیں، ہمارے اطراف میں بہت سارے افکار، بہت سارے مکاتب ایسے ہیں کہ جن کی جنت کا جو تصور ہے وہ ناف اور زیر ناف میں رہتا ہے، اس سے اوپر ان کی جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جن کی جنت ناف اور زیر ناف میں پھنسی ہوئی ہو وہ جو حور کا تصور دیں گے وہ ویسا ہی ہوگا جیسے ان کو جنت چاہیے، لیکن جو قرآن حور کا تصور دیتا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اور جب ہم روایات اہل بیت میں جا کر تلاش کرتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حور کہتے کسے ہیں۔ اب اس حور کو جو قرآن نے سمجھائی ہے، وہ حور کے جو اہل بیت اطہار کے مکتب سے ملی ہے، وہ حور کے جو جنت کی اعلیٰ ترین نعمات میں سے ایک نعمت ہے۔ اور ایک جملے میں خلاصہ کروں، تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر، کہ زمین پر پروردگار کے اسماء جمالیہ کا مظہر خواتین کی شکل میں ہے۔
لیکن جنت میں پروردگار کے اسماء جمالیہ کا ظہور حور کی شکل میں ہے۔ بس اب غور کیجئے گا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ جب پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ حوراء الانسیہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آسان ترین معنی اگر انسان فکر کرنا چاہے تو یہ بنتا ہے وہ ذات گرامی ہے جو ایک ہی وقت میں اللہ کے اسماء جمالیہ کا زمینی اور بہشتی منظر ایک ساتھ اس کی تجلی ہے، وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان میں جانتا ہوں اس میں بہت سارے مقامات ایسے ہوں گے جو آپ کو سنگین محسوس ہو رہے ہوں گے، گفتگو آپ کے لیے سخت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن میں کیا کروں، مجھ جیسے جاہل کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو آپ کو صرف اتنا سمجھا سکے کہ سیدہ کی معرفت مشکل ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بات سمجھانے میں آج کامیاب ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا وہ ٹارگٹ ہے کہ جو میں نے حاصل کر لیا۔ اگر جناب سیدہ سے متعلق گفتگو آپ کو مشکل لگ رہی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کی اجمالی معرفت بھی مشکل ہے، تو بس سمجھ لیں میرا ہدف پورا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا ہی یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقامات ایسے ہیں کہ سیدہ کی ابتدائی معرفت بھی عام عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ مقامات ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ کیوں؟ اب ہم سے بعض اوقات ہمارے بچے بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ کیوں دوسرے مکاتب میں جناب سیدہ کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ جناب سیدہ کے بغیر انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا اصلاً پیغمبر کی نبوت اپنے معنی کو مکمل نہیں کرتی اگر جناب سیدہ نہ ہو۔ انشاءاللہ ثابت کروں گا، اس مقام تک آپ کو لے کر جاؤں گا اور سورہ مبارکہ کوثر سے ثابت کروں گا آپ کو۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟ جو بی بی اس مقام پر ہو کہ خاتم النبیین کی نبوت کے لیے کمال کے مرحلے کو اس کے تکملہ کے ساتھ بیان کر رہی ہو، اس کی مکمل ہو، اس کو کمپلیٹ کرنے والی ہو، اس ذات کا تذکرہ مسلمانوں کے درمیان میں نہ ہو رہا ہو، تو سوال تو ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں آسان جواب آپ کو دے رہا ہوں، سیدہ کا تذکرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب کی جڑیں جا کر مدینۃ العلم یا باب مدینۃ العلم سے جا کر ملتی ہوں۔ جو مکتب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم سے جڑا ہوا نہ ہو، اصلاً اس کی اوقات نہیں ہے کہ سیدہ کا تذکرہ بھی کر سکے۔ خود سیدہ کا تذکرہ کرنا، ہمارے اور آپ کے درمیان میں جناب کا نام ہونا، حضرت کا جو تذکرہ ہے یہ خود عنایات پروردگار میں سے ایک عنایت ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اپنی جگہ پروردگار کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو سیدہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ یہ مقامات ہیں کہ کون سا تذکرہ کس مقام پہ، ذکر ان کا کہاں پر ہے، یہ ذکر کے کون سے مرحلے میں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مقامات رہا سلسلہ تو عرض کروں گا آپ کی خدمت تفصیل سے۔ لیکن اب غور کیجئے گا کہ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے وہ اتنی چھپی ہوئی ہوتی چلی جاتی ہے، اگر یہ مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پروردگار اتنا قیمتی ہونے کے باوجود اتنا چھپا ہوا کیوں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پروردگار کا ظہور کائنات میں شدید ترین ظہور، اس کو اپنے ظہور کے لیے ادلہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ظاہر مظاہر ہے، لیکن اپنے اس شدید ترین ظہور کے ساتھ هو الباطن، وہ باطن بھی ہے۔ تو یہ باطن کیسے ہو جاتا ہے؟ باطن ایسے ہوتا ہے جتنا قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو میں نے عرض کیا پروردگار کے اسماء ظاہریہ کی طرف جانا ہے تو تمام ائمہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء ہیں، لیکن اگر خدا کی اس قدر کو پہچاننا ہے جس کی وجہ سے چھپا ہوا ہے تو آپ کو پہلے لیلۃ القدر کے پاس جانا پڑے گا، تب خدا کے وہ اسرار آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گے۔ لہذا اسرار الہیہ یہ انسانی فطرت ہے، چھپی ہوئی چیز، سر، اس کو آسانی سے دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ابتدائی طور پر بچپن میں جو پہیلیاں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ الفاظ کے سانچے میں چیزوں کو چھپاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ میرا بچے کی عقل کتنا کام کرتی ہے، اس کے اندر ذہانت کا کیا معیار ہے۔ یہی کیفیت ہے کہ جب امتحان لینے والا امتحان لے رہا ہوتا ہے تو امتحان کس چیز کا نام ہے؟ امتحان ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے، امتحان چھپا دینے کا نام ہے۔ پس اب
اب جو چھپے ہوئے کی طرف متوجہ ہو کر اسے دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہی وہ ہوگا جو کہ امتحان دینے کے قابل ہو۔ تو اب جو جناب سیدہ کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کا آئی کیو کم از کم اتنا ہے کہ یہ اسرار کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اور اب جو آئی کیو ہی نہ رکھتا ہو تو پھر اب غور کیجیے گا، اسی وجہ سے قرآن بھی جب اپنے پڑھنے والوں کو دعوت دیتا ہے تو دعوت کیا ہے؟ قرآن نے ہم سے کبھی بھی، یاد رکھیے گا، اپنی تلاوت کے اعتبار سے قرآن نے ہم سے کثرت کو تقاضا نہیں کیا۔ قرآن کے دو تقاضے ہیں ہم سے، اگر ہم اپنی زندگی میں ان دو تقاضوں کو بھی پورا کر لیں تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ پیغمبر شکایت کریں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس کتاب کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں ہوں گے، کیوں؟ قرآن کے دو تقاضے، ان دو کو پورا کر لیں تو قرآن کو چھوڑنے والوں میں سے آپ، اور جو قرآن سے جڑ جائے وہ خود بخود اہل بیت سے جڑ جاتا ہے۔ وہ دو تقاضے کیا ہیں قرآن کے؟ پہلا تقاضا قرآن کا ما تیسر، کتنا قرآن پڑھو؟ جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اب اس میں قرآن کی مظلومیت بھی ہے، قرآن جیسی کتاب، ایسی کتاب، اور اپنے پڑھنے والوں سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے؟ ما تیسر، جو تم آسانی سے پڑھ سکو۔ ایک جانب مظلومیت ہے قرآن کی اور دوسری جانب کمال ہے، تھوڑا بھی اگر پڑھو گے تو فائدے دے گی۔ یہ واحد کتاب جس کی آپ اگر ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک آیت بھی آپ کے لیے مفید فائدہ۔ بس مظلومیت اپنی جگہ پر ہے، کمال اپنی جگہ پر۔ ایک آیت، کوئی ہے دنیا میں انسان جو اتنا مصروف ہو جو یہ کہہ سکے میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا، کم از کم ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ڈیمانڈ قرآن کیا کرتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مثلا ہمسائے سے تھوڑی سی ہوا ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی بغیر سمجھے، یہ دونوں قرآن کا ڈیمانڈ نہیں ہے۔ نہ قرآن زیادہ پڑھنے کو ڈیمانڈ کرتا ہے، نہیں پڑھتا۔ دیکھیں کوئی شخص کرتا ہے اور خود کو قرآن سے انس ہو جاتا ہے اور وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب اپنی جگہ پر۔ لیکن قرآن نے ڈیمانڈ کیا کی آپ سے؟ قرآن نے آپ سے کہیں پر بھی کثر، اور خاص طور پر یاد رکھیے گا ایسا پڑھنا قرآن نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہی نہیں ہے جو بغیر سمجھے ہو، نہیں ڈیمانڈ کیا قرآن نے۔ ہمارے ہاں قرآن کی جو تلاوت کی روایات ہمارے ہاں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو بغیر سمجھے بوجھے قرآن کے فوائد سمجھا رہی ہو۔ ہمارے مکتب میں کوئی روایت ایسی، حتیٰ حفظ قرآن کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو روایات موجود ہیں ان میں حفظ سے، ذہنی اور رٹے والے حفظ سے زیادہ قرآن کے اوپر عمل کے ذریعے سے جو حفظ ہے اس کے معنی پر زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اہل بیت نے بھی کبھی نہیں چاہا کہ ہم طوطے کی طرح سے قرآن رٹا لگا لیں اور وہ ہمیں سمجھ میں، ایسا حفظ ہمارے مکتب میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں قرآن کے نسخے جمع کرنا شروع کر دوں، قرآن سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کروں کہ قرآن کے تمام مختلف قسم کے قدیمی جدید مختلف قسم کے نسخے اپنے گھر میں جمع کر لوں، ایک انبار، ایک پورا میوزیم تیار کر لوں قرآن کے نسخوں کا، اور جب آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں مجھے کیا پتا کیا لکھا ہوا اس کے اندر، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے قرآن سے محبت کرنے والا مانیں گے؟ میرے لیے اب غور کیجیے گا، اگر میں اس طرح کی طبیعت رکھتا ہوں تو میرے لیے قرآن اور مثلا وہ جو ایک زمانے میں ٹکٹ آتے تھے ڈاک کے، ان ٹکٹوں میں اور قرآن میں میرے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب ایسا انسان قرآن کا دوست نہیں کہلا سکتا۔ قرآن کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس کے نسخے جمع کریں، قرآن کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ قرآن سونے سے لکھ کے اپنے گھر میں رکھیں، نہیں، قرآن کو کیا چاہیے؟ تھوڑا پڑھو، سوچ کر پڑھو۔ یہ جو ہمارے ہاں مطلب ایک پورا میں نے عرض کیا، ہمسائے سے بحث آئی ہوئی ہے کہ نہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھو فائدہ دے گا، سوچو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوچ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن بتانا شروع کر دے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اگر قرآن غور کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اگر تدبر کر کے پڑھنا شروع کر دیا تو معلوم ہو جائے گا اللہ کے دوست کون ہیں اور اللہ کے دشمن کون ہیں، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ لہذا یہ جو قرآن کو نہ سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے قرآن سمجھنا شروع کر دیا تو جو ہم نے ان کو 1400 سال سے بہکا کر رکھا ہوا یہ راہ ہدایت پر آنا شروع ہو جائیں گے۔
لہذا اب ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہم تو اپنے لیے بھی کہتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی تاکید کرتے ہیں, خود بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ممبر سے کوئی مرحلہ قرآن کے حوالے سے جاری کیا جائے تو اس انداز سے جاری کیا جائے کہ ہمارے سننے والوں میں بھی تعقل تفکر کا ایک مرحلہ ایجاد ہو. لہذا عزیزان من, میں نے آج پوری گفتگو مقدماتی آپ کی اس خدمت میں صرف اس جہت سے عرض کی ہے کہ اگر آئندہ آنے والے ایام میں آپ سورہ مبارکہ کوثر سے متعلق گفتگو کو سننا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپنی عقول کو, تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو آمادگی کے ساتھ لے کر آئیے گا. جناب زہرا سے متعلق گفتگو آسان گفتگو نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے. میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو مقامات ہیں, حضرت کا حق بھی یہ ہے کہ آپ سے متعلق گفتگو عامیانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. لہذا میں نے عرض کیا, حتیٰ جب ائمہ آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تب بھی سر کی کیفیت. لہذا آپ نے بارہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے, کیونکہ جتنی بھی تقریباً زیارات ہیں, چاہے وہ اتوار کے دن کی مختصر زیارت ہو, چاہے زیارت کے باب ناموں میں جا کر حضرت کی جو زیارت ہو, اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ حضرت کی زیارتوں کو اس عنوان سے شروع کیا جائے. یہ جملہ پہلے زیارت میں پڑھا جائے, یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرہ. لہذا آپ مفاتح الجنان کھولیں گے تو ایام کی جو زیارتیں ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور باب زیارت اگر کھولیں گے انشاءاللہ تو جناب سیدہ کی جو زیارات ہیں اس کے باب میں بھی پہلی جو زیارت کی ابتدا ہے وہ ان الفاظ سے. میں ترجمہ کروں گا چونکہ موضوع نہیں ہے, موضوع انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ یہ خود لقب ممتحنہ رہا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آج رات آپ کو سوچنے کے لیے یہ مقام بھی ذہن میں رہے. اے وہ خاتون کہ جس کا امتحان لیا گیا. کس نے امتحان لیا؟ امتحانک اللہ الذی خلقکی, اس اللہ نے تیرا امتحان لیا جس نے تجھے خلق کیا. کب امتحان لیا؟ قبل ان یخلقکی, اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے. ووجدک لممتحنک صابرہ, اور اس مرحلے میں بھی امتحان کے پروردگار نے تجھے کیا پایا؟ صابرہ اور کامیاب پایا. تو جیسے میں نے کہا حوراء الانسیہ پر سوچئے گا, ام حبیحہ پر سوچئے گا, تو ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچئے گا کہ خلقت سے پہلے امتحان کا معنی کیا ہو سکتا ہے. اب یہ معنی سمجھنے کے لیے عام گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ خلقت سے پہلے خود امتحان ہوتا کیا ہے, امتحان کا مرحلہ کیا ہے, قرآن امتحان کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے, امتحان سے مراد کیا ہے, اور خلقت سے پہلے امتحان کا معنی کیا ہے, اور اس امتحان میں کامیابی کا معنی کیا ہے. تو اپنی جگہ یہ ساری کی ساری گفتگو عام عقل سے دریافت نہیں کی جا سکتی. لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت, اس کے اسرار, اگر پیغمبر اپنی بیٹی کے اسرار پر سے پردہ نہ اٹھاتے, امت درک کرنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ سیدہ وہ کون سا انعام پروردگار تھا جسے زمین پر نازل کیا. لہذا پیغمبر بہت ہی مختصر سے دورے کے اندر بھی جناب سیدہ کی ذات کے اسرار کو ظاہر کر. ایک سر جو آپ نے ظاہر کیا, ایک مقام جو ظاہر کیا, وہ کون سا مقام ہے کہ جس کو شیعہ سنی تمام روایات نے لکھا, اور اہل سنت میں اس روایات کو ام المؤمنین جناب عائشہ نے بیان فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ پیغمبر کے پاس آئی ہوں اور پیغمبر نے آپ کا اس طریقے سے استقبال نہ کیا. یہ استقبال کیا ہے؟ فرمایا جب بھی جناب سیدہ داخل ہوتی قام الیہا, قامہ یعنی کھڑے ہونا, قامہ لہا یعنی کسی خاتون کے لیے کھڑے ہونا, لیکن قام الیہا کا مطلب صرف کھڑے ہونا نہیں ہے بلکہ قیام کو اس تک لے کر جانا, وہاں تک پہنچانا. معنی جو رہبر معظم نے اس جملے کا کیا, فرمایا قام الیہا کا معنی یہ ہے کہ صرف جناب سیدہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دوڑتے ہوئے سیدہ کے پاس تک جاتے ہیں, جناب سیدہ کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ لیتے, اور بعض اوقات اتنی شدت سے پیغمبر استشمام کرتے تھے, سونگتے تھے جناب سیدہ کو
کہ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیغمبر سے پوچھ لیا کہ آپ جناب سیدہ کو اتنا استشمام، اتنا کیوں سونگتے ہیں آپ جناب سیدہ کو؟ فرمایا کہ میں بھی جب زمین پر جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، اس خوشبو کو سیدہ کے وجود سے پاتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب پیغمبر اگر اپنی زندگی میں کسی عمل کو ترک نہ کریں، علم اصول کیا کہتا ہے کہ پیغمبر اگر کسی عمل کو کسی عذر شرعی کے بغیر ترک نہ کریں تو وہ عمل وجوب کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدہ کا احترام عند اللہ واجب ہے، حتیٰ خاتم النبیین پر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا، مقام عرض کروں گا کہ کیوں واجب ہے، لیکن واجب ہے۔ جب پیغمبر نے ترک نہیں کیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ سیدہ کا احترام واجب ہے۔ جب پیغمبر نے اس طریقے سے احترام کیا کہ سیدہ آتی تو اپنے تمام مقام کے ساتھ اٹھتے، سیدہ کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب پیغمبر پر واجب ہے تو امت پر واجب ہے۔ اب اگر سیدہ کسی مقام پر تشریف لے جائے اور وہاں پر لوگ اس طریقے سے سیدہ کا احترام نہ کریں، سیدہ کے لیے نہ اٹھیں، سیدہ کو اپنی جگہ پر نہ بیٹھائیں، تو اگر کسی ایسی جگہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو کم از کم یہ لوگ ترک واجب کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بس سیدہ کا یہ احترام، یہ مقام سیدہ کی مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، سیدہ کے مصائب کو اور زیادہ سنگین کر دیتا ہے۔ یہ احترام سیدہ کا، لہٰذا سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر کی نسبت سے، اپنے ان فضائل کی نسبت سے توقع رکھتی ہیں کہ میرا احترام کیا جائے گا۔ اسی احترام کو ظہور دینے کے لیے وہ مرحلہ بھی آیا کہ جس وقت پیغمبر کی شہادت سے کچھ مرحلے پہلے پیغمبر نے جناب زہرا کو بلایا، بلانے کے بعد جناب سیدہ سے کلام کیا، اور جب آپ نے ضعف کی کیفیت کو محسوس کیا تو ایک مرتبہ سیدہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے، اور اس حالت میں اب جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ گفتگو کے دوران پیغمبر پر غشی کا دورہ آتا ہے، کچھ دیر کے لیے پیغمبر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر سیدہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بس عزیزو، اس دوران ایک مرتبہ جب پیغمبر پر غشی کا دورہ آیا تو یہ دورہ طولانی ہو گیا، یا حضرت شاید اپنی بیٹی کی آغوش میں کہ جو ام ابیہا ہے، پس جناب سیدہ کی آغوش ایک ہی وقت میں پیغمبر کے لیے آغوش مادری بھی ہے، عین ممکن ہے پیغمبر کی آنکھ لگی ہو، آپ سو گئے ہوں، جو بھی مرحلہ ہے، لیکن کافی دیر تک آپ ساکت رہے۔ سیدہ بھی اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس دوران کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ جناب سیدہ نے جب پوچھا تو کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بابا بھی استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تم کچھ دیر بعد آ جانا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر جناب سیدہ نے اس کو واپس کیا۔ میں نہیں جانتا تیسری مرتبہ اس نے دستک کیسے دی تھی یا آواز کیسے لگائی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ سیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور سیدہ کے اشک جاری ہو کر پیغمبر کے چہرے اطہر پر گرے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ اشک حضرت کے چہرے اطہر پر گرے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر نے آنکھ کھولی، اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹھ گئے، اور اٹھ کر کہتے ہیں سیدہ کو سینے سے لگا کر، میری زندگی میں میری بیٹی کو کس نے رلوایا؟ ارے سیدہ کا رونا پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتا، پیغمبر سیدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ بس عزادارو، سیدہ نے ایک مرتبہ کہا بابا دروازے پہ کوئی بار بار آ رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ کہا آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سیدہ یہ دروازے پر آنے والا وہ ہے جو کسی سے اذن اور اجازت کو طلب نہیں کرتا، سیدہ یہ ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں دروازے پر کھڑا ہوا ہے کہ جب تک آپ اذن نہیں دیں گی یہ وارد نہیں ہو رہا۔ تو مسلمانوں اتنا تو سوچ کر بتاؤ، جس سیدہ کا احترام فرشتے ایسے کرتے ہوں گے، ارے دروازے پر اگر امت آئے گی تو سیدہ ایک بار تو سوچے گی نا کہ سیدہ کا احترام انبیاء کے درمیان ایسے ہے، سیدہ کا درمیان ملائکہ کے درمیان احترام ایسے ہے، ارے نبی کی امت کچھ تو
احترام کرے گی، اور دروازے کے پیچھے سے کہتی رہی میں سیدہ بنت مصطفیٰ ہوں، لیکن دروازے کو جلا دیا گیا، جلا کر سیدہ پر گرا دیا گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔